السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ محترم و معزز علماء کرام، ذمہ داران جمعیت، بزرگوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور اہل علم کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے، اور یہ درجات کی بلندی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ علم والوں کا مقام بہت ہی اونچا ہے، اور اہل علم کا احترام، ان کی تقریب، یہ ہمارا ایمانی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ کوئی رسمی کارروائی ہے جو مقامی جمعیت ادا کر رہی ہے۔ صرف جمعیت کی نہیں، بلکہ ہر مسلمان، ہر مومن کو اہل علم کی تقریب کرنی چاہیے، اہل علم کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقا۔ وہ ہم میں سے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے بڑوں کا احترام نہ کرے، بزرگوں کا احترام نہ کرے، چھوٹوں کے ساتھ پیار اور شفقت کا معاملہ نہ کرے، اور علماء کے مقام کو نہ جانے، تو وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اہل علم کی تقریب ہونی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اور ایک مرتبہ آپ دیکھیے صحابہ کرام کیسے علم والوں کا احترام کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سواری پر سوار ہوئے۔ عبداللہ بن عباس فوراً آگے بڑھ کر کے ان کی سواری کی نکیل پکڑ لیے۔ فوراً زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان کو منع کیا اور کہا کہ چھوڑیے، آپ کا یہ مقام ہے، آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، ہمیں ایسا ہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے علماء کے ساتھ اس طرح سے ادب اور احترام کا معاملہ کریں۔ تو یہ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے جو علم والے تھے ان کا احترام کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ جو تقریبی مجلس ہے، اس سے ہمیں یہ نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ جو ہمارے درمیان اہل علم ہیں، ہم ان کا احترام کریں، ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں۔ سب سے بڑا احترام کیا ہے کہ ان سے محبت کریں اور ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں۔ اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے تھے کہ اذا استطعت فکن عالما فإن لم تستطع فکن متعلما فإن لم تستطع فأحبهم فإن لم تستطع فلا تبغضهم۔ اگر تم سے ہو سکے تو عالم بننے کی کوشش کرو، اگر عالم نہیں بن سکتے تو کم سے کم علماء سے سیکھنے والے بنو، علماء کے درس میں بیٹھو، ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے ان کا علم سیکھو ان سے۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو ان سے محبت کرو، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ان سے محبت کرو تو ان سے نفرت تو مت کرو، اپنے دلوں میں ان کے تعلق سے بغض نہ رکھو۔ یہ ہمارے اسلاف کی نصیحتیں ہیں علماء کے حوالے سے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کن عالما او متعلما او محبا او متبعا ولا تکن الخامس فتہلک۔ یا تو عالم بنو، نہیں تو کم سے کم ان سے سیکھنے والے متعلم بنو، یا ان سے محبت کرنے والے بنو، یا ان کے پیچھے چلو، ان کو اپنا نمونہ بناؤ، نمونہ سمجھو۔ چوتھا مت بنو، پانچواں مت بنو، نہیں تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے علماء کا احترام، ان سے محبت کرنا اور ان کے علم سے استفادہ کرنا، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ الحمدللہ
ہمارے جو علماء اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. آپ سوچیں گے کہ یہ تو علماء ہیں، پھر علم حاصل کرنے کے لیے کیوں جا رہے ہیں؟ علم ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی ساحل نہیں ہے. ماں کی گود سے لے کر کے گور تک، خبر تک آدمی علم کی جستجو میں لگا رہے، علم حاصل کرتا رہے تو بھی پورا علم حاصل نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی، اللہ نے دعا سکھائی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. آپ دعا فرماتے رہیں کہ اے میرے رب تو میرے علم میں اضافہ فرما. تو علم میں اضافے کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے یہ روانہ ہو رہے ہیں. تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک عالم کو بھی ہمیشہ علم کی جستجو میں لگے رہنا چاہیے جب تک وہ عالم رہے گا. اگر وہ علم کی تلاش، علم کے پیچھے محنت کرنا چھوڑ دے تو سمجھیے کہ وہاں سے اس کا علمی زوال شروع ہو جاتا. لا تزال عالما ما كنت متعلما فاذا استغنيت كنت جاهلا. اس وقت تک تم عالم کہلاؤ گے جب تک علم کی تلاش میں لگے رہو. لیکن جب تم یہ سمجھ بیٹھے میں تو بڑا عالم ہو گیا ہوں، اب مجھے علم کی ضرورت کیا ہے، تو اس دن سے تم جاہل ہو گئے، اب تمہارا علم وہاں سے ختم ہو جائے گا. تو اس لیے ہمیشہ آدمی کو علم کی تلاش میں لگا رہنا چاہیے. یہ ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے بہترین موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حصول علم کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک بڑی عالمی یونیورسٹی، جو دنیا کی سب سے کتاب و سنت کے علم کے لیے سب سے ممتاز اور منفرد یونیورسٹی ہے، جس ادارے میں پڑھنے کے لیے لوگ خواہش کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں وہاں سے علم حاصل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس ادارے میں علم حاصل کرنے کے لیے ان خوش نصیبوں کو منتخب کیا ہے، موقع دیا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و احسان ہے. اس پر ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جن اداروں کے ذریعے سے ان کو یہ موقع ملا ہے، اس ادارے کا بھی کی ان پر مہربانی ہے، اور ان کے جو بانیین ہیں، ذمہ داران ہیں، اور اس کے پیچھے کوششیں کرنے والے، محنت کرنے والے، وہ سب قابل مبارکباد ہیں. الحمدللہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اہل علم کی تقریب میں، تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور لوگوں کو بھی، احباب جماعت کو بھی علماء کا احترام، علماء کی عقیدت، علماء سے محبت کا ایک پیغام ملے. اس مقصد سے جو یہ مجلس قائم کی گئی ہے، بہت ہی قابل مبارکباد ہے. جمعیت کے ذمہ داران، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سب کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی محنتوں کو، کوششوں کو قبول فرمائے. الحمدللہ مقامی جمعیت ترقی کی راہ پر گامزن ہے، اور اپنی شروعات ہی سے، جس دن سے جمعیت کا انتخاب ہوا ہے، الحمدللہ ان کے ہر منصوبے کامیاب ہوتے جا رہے ہیں اور پروگرام بھی اچھے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو بھی ذمہ داران ہیں، کوششیں کرنے والے ہیں، اراکین ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دے، طاقت دے، اور جمعیت کے کام کو لے کر آگے بڑھیں. اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. احباب جماعت سے بھی گزارش ہے کہ آپ ان کا بھرپور تعاون کریں، اور ان کی طرف سے جو بھی ہدایات اور رہنمائیاں آتی ہیں آپ ان پر عمل کریں. اس لیے کہ جماعت، جمعیت، یہ تمام افراد کے تعاون سے کامیابی اور ترقی کی راہ پر گامزن ہوتی ہے. اس لیے سب کا تعاون ضروری ہے. میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے ان علماء کا بھی شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ، اور ان کے حق میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بلندیاں عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے آپ جا رہے ہیں اپنے اس مقصد میں آپ مخلص ہو جائیں، نیک مقصد لے کر کے جائیں، اور جا کر کے وہاں پر حصول علم میں آپ مکمل طور پر اپنے آپ کو خالص کر لیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور حصول علم کے بعد جب اپنی قوم میں واپس آئیں تو اس علم کا حق ادا کریں اور قوم میں اس علم کو پھیلانے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وسلم.